السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عامل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، اگر مرد کے جسم کا یہ حصہ اس طرح ہو تو پھر یہ غلطی نہ کرے۔ ایک ٹائٹل میں نے لکھ دیا، ایک عنوان لکھ دیا جو کہ میرے ذہن میں آیا، جو کہ میرے خیال میں آیا۔ قیافہ شناسی پر ہم نے ایک سیریز شروع کی، مرد کے جسم پر اگر تل ہو تو کیا ہونا چاہیے، عورت کے جسم پر اگر تل ہو تو کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح مرد کے اعضاء پہ اگر تل ہو، مرد کے اعضاء یعنی جسم کس طرح ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں، یہ باتیں 100% درست نہیں ہیں، اس لیے ان باتوں کو ایک حد تک اپنے ذہن میں بیٹھا لے کہ تشخیص میں آپ کا کام دے سکتی ہیں، نہ کہ 100% اس پہ یقین، اعتماد، بھروسہ یہ آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ میری بات میں ہر چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور اس کی وضاحت بھی میں نے ضروری سمجھی۔ دوسرا کام، اگر اس چینل پر آپ لوگ نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اگر آپ لوگ آل والے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بھی ملتی ہیں۔ اسی متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ جسم کے لحاظ سے اگر کسی کا نرم جسم ہو، پست، ہمتی، ڈرپوک ہونے اور معمول سی شکل سے مترب ہونے کی نشانی ہے۔ جو جسم نہ زیادہ سخت ہو اور نہ زیادہ نرم ہو، او حسن حلق، محبت، دل کی صفائی اور نیک طبی کی نشانی ہے۔ ایسے شخص کا رجحان نیک کاموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات بھی میں دوبارہ دہرا لیتا ہوں آپ کو، یہ بات، اگر کسی کا جسم نرم ہوتا ہے تو اس کا قیافہ شناسی سے کیا مطلب ہوتا ہے یا کس طرح ہوتا ہے۔ ایسے شخص جس کا جسم نرم ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے اور معمولی سی مشکل میں بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور جو جسم نہ زیادہ سخت ہو اور نہ زیادہ نرم ہوتا ہے اور ہم دل ہوتا ہے، حسن حلق، محبت، دل کی صفائی اور نیک طبی کے نشان بھی ہوتی ہیں۔ ایسے شخص کا رجحان نیک کاموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک مثال ایسا بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مدرسے کے بچوں کو دیکھ لے، وہ نہ زیادہ سخت ہوتے ہیں نہ زیادہ نرم ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ صبح اٹھ کے نماز وغیرہ پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتی ہیں، پھر کھانا پینا، پھر کچھ آرام کرنا، پھر اٹھنا، پھر وہی تلاوت، ایک چھت کے نیچے، ایک پنکھے کے نیچے ان بآسانی وقت گزارتے ہیں۔ لہٰذا اس کو نہ زیادہ دھوپ پریشان کرتی ہے، نہ زیادہ اس کو سردی پریشان کرتی ہے، اور اسی لیے اس کا جسم ایک محدود نرم حصے تک آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ لوگ اگر ایک مزدور کے جسم کو دیکھ لیں، وہ سخت ہوگا۔ ایک ایسا مزدور جو دن کو سارے دن سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو، سخت پتھروں کو توڑنے والا ہو یا سڑکیں بنانے والا ہو یا کوئی پہاڑوں کو چیرنے والا ہو، اس کے جسم کو اگر آپ دیکھ لیں گے ہر جگہ سے اس کا جسم سخت ہوگا۔ تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص سخت کام کرتا ہے تو اس کا جسم لازمی بات ہے سخت ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ نیک دل نہیں ہے۔ میرے ہاتھ کچھ وقت کے لیے سخت ہو جاتے ہیں، کچھ وقت کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، اور کچھ وقت کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کا یہ کلر بالکل وائٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ موجودہ وقت میں پشاور یعنی سوات کے علاقوں میں رہتا ہوں، آس پاس کے علاقوں میں رہتا ہوں۔ یہاں پہ آ کے میں ہر کام اپنی خود کرتا ہوں، اور سخت بھی ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج میں خود کر لیتا ہوں۔ لیکن اس کے متبادل میں جب مدرسے جاتا ہوں، دوسری جگہ میں اپنے انسٹیٹیوٹ چلا جاتا ہوں، تو وہاں پہ میرے یہی ہاتھ بالکل نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں کوئی کام کرتا نہیں ہوں۔ میں وہاں پہ صرف پڑھاتا ہوں یا سکھاتا ہوں، یا وہاں پہ ایک چھت کے نیچے آرام سے اے سی کے نیچے، پنکھے کے نیچے بیٹھا رہتا ہوں، کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ نرم ہو جاتے ہیں، میرا جسم نرم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ ہے، رمضان مبارک میں ہم 30 دن ایک کمرے میں گزارتے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت کم دھوپ میسر ہوتی ہیں، تو ان دنوں میں میرا جسم نرم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنا تجربہ بتایا۔ کچھ عرصہ میں نے مانسیرا میں گزارا تھا، تو وہاں کی ٹمپریچر کے لحاظ سے جسم سفید ہو جاتا ہے۔ یہ بات اپنی مشاہدہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ابھی جو میں جس جگہ پہ ہوں یہاں پہ میرا جسم سخت ہو جاتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ میں اگر اس کی متبادل ساہیوال چلا جاتا ہوں، لاہور چلا جاتا ہوں، کراچی چلا جاتا ہوں، پاک پتن چلا جاتا ہوں، یا پنجاب میں مانسیرا چلا جاتا ہوں، کسی اور علاقے پہ، تو وہاں پہ میرا سکن نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نرم علاقہ ہے۔ تو اس چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قیافہ شناسی
ایک علم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن 100% پہ اس پہ بھروسہ کرنا یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، ایک تو تھا نرم جسم، اب سخت جسم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ استقلال طبی، عقل مندی، عالی ہمت، مناہبت، جرت اور شجاعت کی علامت ہے۔ اب یہ جو جرت ہے، شجاعت ہے اور اپنے اوپر بھروسہ ہے، تو یہ میں اس کو 100% کہہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سخت کام کرتا ہے اس کا جسم لازمی بات ہے سخت ہوگا، اور وہ ہر کام خود کرے گا تو جسم سخت ہوگا نا۔ اگر ایک شخص ہر کام خود نہیں کرے گا اس کا جسم کیسے سخت ہوگا؟ پہاڑوں میں پتھر توڑنے والا یا ایک ایسے علاقے میں رہنے والا جو پہاڑ ہی ہو، پتھر ہی پتھر ہو، اس کا جسم قدرتی سخت ہوگا۔ اور اس لیے اکثر لوگوں کا ایک محاورہ ہے کہ پہاڑوں میں رہنے والوں کے دل بھی سخت ہوتے ہیں، یہ بھی ایک محاورہ ہے اور میں نے کئی بار لوگوں سے سنا ہے۔ اسی لیے اب لازمی بات ہے کہ اس میں ڈر نہیں ہوگا، ان کو اپنے جسم پہ بھروسہ ہوگا اور اس میں ہمت ہوگی کیونکہ وہ سخت دل ہوگا۔ اور اسی طرح نرم جسم کی جو میں نے بات کی، تو لازمی بات ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گا تو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کا جسم نرم ہوگا۔ اور کسی پہ بھروسہ اگر کہے گی کہ میں اس سے لڑائی کر لوں گا تو میں تو کمزور ہوں، لہٰذا اس کی کمزوری کی علامت بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی بات آتی ہے قد کے لحاظ سے، یعنی ایک سخت جسم کی بات میں نے کی، ایک میں نے نرم جسم کی بات کی، ایک ہے قد کے لحاظ سے۔ قد کے لحاظ سے سیدھا قد، لمبا اور لاغرر جسم بہادری، سنگ دلی اور تکبر کی نشانی ہے۔ ایسے شخص پریبکار و جرس اور مشکل سے خوش ہونے والا ہوتا ہے۔ اب لازمی بات ہے، جس طرح میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ سخت جسم والے میں طاقت ہوگی، اسی طرح لمبے قد والے میں بھی بہادری کی یا تکبر کی نشانی ہوتی ہیں۔ جس طرح چھوٹے قد والے بیچارے ہر وقت ڈرتے رہیں گے، اب چھوٹے قد والے میں اب آگے جو بات آئے گی وہ بھی آپ کو سنا دوں گا، لیکن جس طرح چھوٹے قد والوں میں ایک ڈر ہوتا ہے، اسی طرح لمبے قد والا لازم بات ہے ایک تکبر کا نشانی ہوگی، تو یہ بات حقیقت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات، چھوٹے قد اور جسم پربا میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے جلنے والا، لغو باتیں کرنے والا، بدگمانی اور سریع الاعتقاد کی نشانی ہے۔ ایسا آدمی سخت کمینہ، مضبوط، احسان کو بلا دینے والا اور بیوقوف بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات 100% درست نہیں ہے۔ میں نے چھوٹے قد والے لوگوں کو بھی ناپا ہے، جانپا ہے، اس لیے بار بار آپ اسی ویڈیو میں ٹکرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قیافہ شناسی 100% درست نہیں ہے، لیکن اب اگر کوئی کہے کہ آپ کیوں بتا رہے ہو تو اس کے پیچھے وجہ ہے۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ لوگ ڈر چکے ہیں۔ لوگ کس بات سے ڈر چکے ہیں؟ ہمارے جسم پہ یہ تل ہوگا، وہ کسی عامل کے پاس جائیں گے، اس کو اپنے جسم کی علامات بتائیں گے، میرے جسم کے اس حصے پہ ہے، میرے جسم کے اس حصے پہ ہے۔ وہ باتیں میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا اور اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ حیض ایک عمل ہے، اس کے لیے عامل خواتین کے ساتھ کیا کرتا ہے میں اس کے بارے میں زبان سے باتیں نہیں نکالنا چاہتا۔ اسی طرح آپ لوگوں کو شاید اس علم کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ ایک علم ہے اور اس کے لوگوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور بھی ہے قد کے لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے۔ جس شخص کا قد 90 انگشت ہو اس کی عمر 30 سال ہوگی، 91 ہو تو 32 سال اور 92 ہو تو 40 سال ہوگی۔ یعنی اگر ایک شخص کی انگشت سے یہ ہوتا ہے، یہ ایک انگشت، اس طرح ہم لیش بھی کہتے ہیں، انگشت بھی کہتے ہیں اگر کسی کی، لیکن یہ ایک عام روٹین میں اس کی ہے تو 40 ہوگی۔ اسی طرح 110 انگشت تک پہنچ جائے تو 5 سال پی انگشت اضافہ کرتے جاؤ، یہاں تک کہ 110 انگشت لمبے قد والی عمر 130 سال ہوگی۔ تو یہ زیادہ باتیں اس کی خاص توجہ دینے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کسی نہ کسی وجہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور موضوع پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، پارٹ 4 میں، کہ انسان کی رفتار سے کیا ہوتا ہے، کس طرح اس پہ قیافہ شناسی اثر انداز کرتے ہیں۔ تو اگر ان باتوں سے آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ لیں، کوئی سوال ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ لیں۔ میں سادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وضاحت سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی کمی بیشی مجھ سے ہو جائے تو میں ہر پل اپنی اصلاح کا ضرور محتاج ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔